اس آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ والمیسر، کہ تم جوئے سے بچو۔ جوا بھی ایک بدترین قسم کی چیز بنتی جا رہی ہے آج کے معاشرے میں، اور خاص طور سے آج اس بات پر بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ نوجوان طبقہ اس کے اندر بہت زیادہ ملوث ہے۔ اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو آپ نوازی حاجی سمجھتے ہو، آپ کو اندر کی باتیں شاید پتہ نہ ہو، اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے جوا کھیل رہے ہیں، اور رپورٹ ہے ہمارے پاس۔ اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے اپنے گھر کے زیورات تک انہوں نے فروخت کر ڈالے، ماں باپ کو بیچاروں کو پتا نہیں کیا کر رہے ہیں۔ جب کانڈ ہوا تب پتا چلا یہ ساری چیزیں پنپ رہی ہیں اندر اندر۔ ایسی بری حالت ہو جاتی ہے جواڑیوں کی کہ صرف لالچ کے اندر آ کر کے وہ ساری چیزوں کو فروخت کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے بعض مرتبہ ایسا نشہ چھا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں تک بھی داؤ کھیل لیتے ہیں، اپنے مکان تک جو ہے گروی رکھ دیتے ہیں، اپنے مکان بالکل روارث اور پاگل اور مجنوں کی طرح، دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ صرف کیوں؟ صرف لالچ میں کہ شاید میں اب جیت جاؤں، شاید اب میں جیت جاؤں۔ لیکن یہ حرام ہے۔ آج کل آئی پی ایل چل رہا ہے نا، آئی پی ایل کے اندر کس قدر جوئے اور چھٹے بازی ہو رہی پوچھو نا، اور نوجوان طبقہ جو اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے وہ سب کر رہے ہیں کام، سٹا بازیاں ہو رہی۔ بھائی کیوں مرے جا رہے ہو میرے عزیزوں؟ بھائی چند پیسوں کی خاطر اپنے آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ ہمارا جب ایمان ہے، جس کا ایمان ہو آخرت میں زندہ ہونے کا، جس کا ایمان ہو آخرت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، جس کا ایمان ہو جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھگتنے کا، اور جس کا ایمان ہو اپنے ثواب اور اپنے اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں جانے کا، وہ آدمی چند کوڑیوں کی خاطر، چند نجاستوں کی خاطر، چند غلاظتوں کی خاطر آدمی یہ کام کر رہا ہو تو اس سے بڑا بے وقوف میرے سامنے، میری نظر سے کوئی بھی نہیں شاید۔ یہ بہترین قسم کا جوا ہے، شریفوں والا۔ کیا ہے وہ پتہ بازی والا جو ہوتا تھا، اس کے اندر بدنامیاں ہوتی تھی، اور یہ شریفوں والا کام ہے۔ ہم اپنے زبان میں نہیں کہیں کہ شریفوں والا کام ہے۔ بھائی چاہے آپ عطر کے شیشیوں کے اندر پیشاب اور شراب بھر دو تو وہ جو ہے عطر تھوڑی ہو جائے گا، وہ آپ جو ہے شکل جوئے کی بدل دو تو وہ جوا حلال تھوڑی ہو جائے گا، وہ حرام تو حرام ہی رہے گا، چاہے اس کی آپ شکل کتنی بدل دو وہ تو وہی رہے گا نا۔ اس لیے میرے عزیزوں تھوڑی سی قربانیاں دو اللہ کی خاطر، لالچ سے بچو، اور 1000 2000 4000 لاکھ 2 لاکھ کی خاطر میں کہہ رہا ہوں، کروڑ 2 کروڑ خرب ان چند کوڑیوں کی خاطر اپنے آپ کو بچاؤ، آخرت کے بارے میں سوچو۔ یہ تھوڑی سی امتحانات ہیں، تھوڑی سی امتحان کی زندگی ہے، ان امتحان کے اندر پاس آ جاؤ، اس امتحان کے اندر پاس آ جاؤ، پھر مزہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ کبھی پریشانی آئیں گی، کبھی حالات آئیں گے، بہت سے لوگ حالات دکھائیں گے، بھائی تھوڑا سا ہم کر رہے ہیں، حالات صحیح ہو جائیں گے پھر ہم ساری چیز چھوڑ دیں گے۔ ایسے نہیں چلتا، یہ شریعت کا قانون دستور نہیں ہے۔ آپ اچھا راستہ اختیار کرو۔ حضرات صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر بھی پریشانیاں تھی میرے عزیزوں، انہوں نے بھوکے کی حالت کو پسند کیا، اور خود بے ہوش ہو کر کے کتنی صفحے جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو 2 صفحے، ایک صفحے بھوک کی وجہ سے کش کھا کر کے گر جایا کرتی تھی۔ کیا ان کے سامنے یہ جوا نہیں تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اہل مکہ اور اہل مشرکین بھی جوا کھیلا کرتے تھے، اور جوئے کی شکل ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ جو بھی جیتتا تھا وہ ان پیسوں کو خود کے اوپر خرچہ نہیں کرتا تھا، بلکہ غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ کہتے بھائی ہم اپنے اوپر تھوڑی خرچہ کر رہے ہیں، تو فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کا، بھائی غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، پھر کیا دقت کی بات ہے؟ قرآن نے کہا نہیں، یہ نہیں چلنے کا، یہ ڈنڈی مارنے والا کام ہے۔ آپ اپنے اوپر خرچہ کرو، غریبوں کے اوپر خرچہ کرو، یہ نہیں چلے گا، یہ تو حرام ہے، کیونکہ اس سے جو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، تم نہیں جانتے اندر کتنی ڈنڈیاں مارو گے اس کے لیے۔ تو یہ راستہ بند، جوئے کی جو شکل ہے وہ ساری چیزیں ختم، یہ نہیں چلنے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر کے پھینک رہے، کتان کے کپڑے سے، اور پھر کہتے ہیں واہ ابو ہریرہ کے کیا کہنے، آج کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر کے پھینک رہا ہے، کل ایک زمانہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتا تھا۔
اور لوگ کہتے تھے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، خدا پاک کی قسم مجھے مرگی کی بیماری نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے میں گر جایا کرتا تھا۔ کیا ان کے سامنے یہ شکلیں نہیں تھی؟ حضرات صحابہ کرام خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام، خود ہمارے آقا 3 دن 4 دن 2 مہینے ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول کے گھر انہوں نے بلایا کہ حضور آئیے آپ ہمارے یہاں مہمان نوازی کیجیے۔ انہوں نے اپنی بکری کا بچہ ذبح کیا اور پھر گوشت جلی بنا، اور پھر حضور کے سامنے جب وہ کھانا رکھا گیا تو حضور نے ایک روٹی کے اوپر 1-2 بوٹی رکھ کر کے ایک صحابی کو دیا، جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو۔ وہ بھی 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ کتنے دن سے؟ 3 دن سے۔ میں پوچھتا ہوں اتنے بڑے مجمع کے اندر کوئی بھی بتائے پیسوں کی کمی کی وجہ سے ایک وقت بھی اس کے گھر فاقہ آیا ہو؟ ایک وقت بھی فاقہ آیا ہو؟ میرا رب کھلا رہا ہے خدا پاک کی قسم۔ اور حدیث کے اندر ہے جس کے پاس 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو اس سے بڑا خوش قسمت کوئی انسان نہیں ہے۔ اور ہم ناشکری کے گن گاتے 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 قبر تک پہنچ جائیں گے۔ ناشکری ناشکری، بڑے حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں حالت خراب ہے، لیکن شکرانے کے کچھ الفاظ تو بھی کہو۔ اللہ کا شکر ہے دال روٹی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے دال روٹی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ فاقوں پر فاقہ نہیں ڈال رہا ہے۔ آج تو کوئی ایسا گھرانہ شاید فقیر جو مانگنے والا بھیک مانگنے والا ہو، شاید اس کے گھر کے اندر بھی ایسا نہ ہو کہ چولہے نہ جلتے، کوئی نہیں ایسا، سب چل رہا ہے۔ ایک صحابی تھے بیچارے، وہ ان کا کام نہیں لگ رہا تھا بیچاروں، کام کا مطلب روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن صبح گئے بازار، دن بھر کا چکر لگا کر کے گھر کے اندر آئے اور بیوی انتظار کر رہی تھی، شاید کوئی انتظام ہوا ہوگا۔ بیوی نے پوچھا کوئی کچھ کام ملا؟ نہیں ملا۔ بیوی میں سمجھدار، بہت ہی زیادہ اللہ والی، کوئی بات نہیں آرام کرتے ہیں، پانی پی کر کے بیچارے سو گئے۔ دوسرے دن وہ بیچارے جب کچھ نہیں مل رہا تو روزے کی نیت کر لی، بھائی روزہ رکھ لو، کیا فائدہ جو ہے، روزے کی نیت کر لی۔ دوسرے دن پھر وہ بازار گئے، دن بھر کا چکر لگایا، بازار کے اندر کوئی کام مل جائے۔ شام کے وقت بیوی انتظار کر رہے، شاید کچھ کما کر کے لائے ہوں گے تو کچھ آج کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن جب آتے ہیں گھر پہ، بیوی نے پوچھا کوئی انتظام ہوا؟ کوئی انتظام نہیں ہوا۔ فاقے کی حالت میں گئے تھے، روزے کی حالت میں گئے تھے، پھر آئے، کہا کہ پانی پی کر کے سو جاتے ہیں۔ پھر تیسرے دن جب وہ گھر سے نکل گئے تو تھوڑی دور چلے تھے، بیوی نے بلایا ان کو آواز دے کر کے، اور آواز دینے کے بعد جب بلایا اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو آج 2 دن سے ہم فاقے پر ہیں یا 3 دن سے فاقے پر ہیں، اگر آج بھی کام نہ ملے تو آج بھی واپس چلے آئیے گا، خدا کے لیے کوئی ایسا کام مت کر کے آئیے گا جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ کیا جواب ہے، کیا ان لوگوں کی سوچ تھی۔ جب بھوک لگتی ہے نا تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا میں کیا کروں۔ 3 دن سے جو بھوکا ہو اور اس کے بعد یہ الفاظ استعمال کر رہا ہو، سلام ایسے لوگوں پر۔ اور واقعتاً آئیڈیل بنانا ہے تو ان لوگوں کو بناؤ، اور سوچنا ہے تذکرے کرنے ہیں تو ان لوگوں کے تذکرے کرو، اور سوچو کہ کیا لوگ تھے وہ، کیا وہ لوگ تھے، کیا دل گردے والے لوگ تھے، کیسی فکریں تھی ان لوگوں کی کہ ایسی حالت کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کے پیغامات کو اور ان کی تعلیمات کو اور اللہ کے حکم کو اور جنت کو جہنم کو نہیں بھولے۔ یہ وہ لوگ ہیں اصل مسلمان کے قابل۔ ہماری طرف مسے نہیں کہ تھوڑی سی حالات میں آئے بولی صاحب تھوڑا سا راستہ نکال دو، یہ نہیں کہ تھوڑے سے حالات آئے جوا کھیلنا اور جو ہے سٹے بازیاں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور سٹے بازی کر کر کے اپنے سارے دوست احباب کو کھلاتے ہیں۔ ایک بات میں اور کر دوں، بہت سے لڑکے جو اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں، بیچارے شریف تھوڑے سے ہیں بھی، ان کا ایک ساتھی جوا کھیلا، اور جوا کھیلنے کے بعد ہی جو شریف والا جوا ہے وہ جوا تو وہ والا جوا تو ختم بھی ہو گیا، شریفوں والا جوا چالو ہو گیا۔ تو شریفوں والا جوا کھیلا اور کھیلنے کے بعد وہ جیتا، اور جو نیک جو اچھے دوست ہیں، جیسے نیک دوست ہوتے ہیں نا، بھائی جیتے ہو چلو کچھ خرچہ پانی ہو، کیا ہو خرچہ پانی ہو، یہ بیچارے تو بالکل معصوم ہیں، خرچہ پانی کے لیے تیار ہے بالکل، چلو بھائی اب فرائی چلے گی، کولڈ ڈرنک چلے گی، اور ہم شریف ہیں، ہم نے نہیں کھلا رہے، ہم نے یہ جو مال کھا رہے ہو کیا مال ہے، یہ جو مال کھا رہے ہو کیا کون سا مال ہے،
یہ 3 دن کی جو فاقے کی حالت کے اندر جنہوں نے کہا کہ خدا کے لیے کوئی ایسا کام کر کے مت آئیے گا جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو، کیا ہمارے اور آپ کے سامنے جنت اور جہنم اللہ نہیں ہے؟ ہم شریف اپنے آپ کو بن رہے، حرام مال کھا رہے، آپ نے جوا نہیں کھیلا لیکن کھا تو رہے حرام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 دن کے فاقے کے بعد کسی صحابی نے کوئی مشکوک مال لا کر کے رکھ دیا اور بھوک کی حالت میں ایک لقمہ کھایا، بعد میں پوچھا یہ کہاں سے لایا، کہا کہ وہاں سے لایا تھا۔ ان کو شک ہوا کہ یہ مال صحیح نہیں ہے، الٹی کر کر کے پانی پی پی کر کے حلق کے اندر انگلی ڈال ڈال کر کے نکالا۔ کسی نے کہا کہ ارے یہ ایک لقمہ ہی تو تھا، کہا کہ اگر یہ ایک لقمہ میری جان کے ساتھ نکلے گا تو نکال کر کے رہوں گا میں۔ یہ پیغام ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن نہیں کھائیں گے تھوڑی سی لذت کی خاطر۔ اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو میرے نوجوان ساتھیوں؟ بائیکاٹ کرو اپنے اس دوست کا اور اس کو سمجھاؤ اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھاؤ کہ چند پیسوں کی خاطر اپنے آخرت کو برباد مت کرو۔ بعض بچے میچ کھیلتے ہیں، میچ کھیلتے بازیاں لگاتے ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ میچ کھیلنے میں عام طور سے لڑکے ہی نہیں سمجھتے، میچ کھیل رہے ہیں یا لوڈو کھیل رہے ہیں یا اور کوئی چیز کھیل رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے 10 روپے کا 20 روپے کا ہی وہ بازی لگاتے ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں حرام ہیں اور اس کے ذریعے سے جو بھی پیسہ کھایا جائے وہ سب کا سب حرام ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنی آخرت کو سامنے رکھو اور اپنی ان چند لذتوں کی خاطر، چند منٹ کی لذتوں کی خاطر، جو چند منٹ کے بعد غلاظت بن کر کے باہر نکل جائے گا، ان لذتوں کی خاطر اپنے آخرت کو برباد مت کرو۔ اور یہ قربانی جو دو گے اللہ اس کے رسول کی خاطر، آخرت کی خاطر جو قربانی دو گے، خدا پاک کی قسم اللہ وہ چمکائے گا، وہاں لے جا کر آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرات صاحب کرام نے قربانی دی بھوک کی حالت میں، پیاز کی حالت میں، بعض حالات ایسے بھی آئے کہ پتے چبا چبا کر کے زندگی گزاری ہیں، اور بعض جنگوں کی حالت کے اندر تو جو دھوپ اور پیاز کی جنگیں ہوا کرتی تھی، دن بھر کے اندر ایک کھجور ملا کرتی تھی، صرف ایک کھجور دن بھر، اور کہاں گئے؟ اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، جہاں پہ طاقت کی، انرجی کی سخت ترین ضرورت ہے، وہاں پہ دن بھر میں ایک کھجور۔ کسی نے پوچھا وہ ایک کھجور کیا کام کرتی تھی؟ کہا کہ اس ایک کھجور کی قیمت تو اس وقت پتہ چلی جب وہ بھی ختم ہو گئی۔ کیا ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی؟ کیسی کیسی قربانیاں دے کر اللہ کو، رسول کو، آخرت کو راضی کیا ہے، آخرت کو پکی کیا ہے، جنت کو پکی کیا ہے۔ جب اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب جا کر کے یہ پروانہ ملا، خون پسینہ اور ساری چیزوں کو قربان کر دیا، جب جا کر کے کچھ ملا میرے عزیزوں، تو تھوڑی سی قربانی تو ہم تو دے دیں، تھوڑا سا پسینہ تو ہم تو بہوا دیں، تھوڑی سی بھوک کو تو ہم تو برداشت کر لیں اللہ کے لیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قربانی پر لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حالات کے اندر، امتحانات کے اندر اللہ اور اس کا رسول اور جنت اور جہنم یا قبر کے مناظر یہ سارے کے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔